ایک انجانے میسج سے شروع ہونے والی یہ کہانی شاید عام سی لگتی اگر اس کے پیچھے ایک ایسی ماڈرن حسینہ کا سحر نہ ہوتا جس کے ایک اشارے پر پورا شہر دیوانہ تھا۔ میں تو صرف اپنے دوست کے ساتھ چائے پینے لاہور گیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی وہ خوبصورت لڑکی خاموشی سے میری قسمت کا فیصلہ کر رہی ہے۔ آخر اس رات کی تاریکی میں اس لڑکی نے مجھ سے ایسا کیا کہا جس نے ہماری دوستی، محبت اور پوری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا؟ سچی محبت کے اس انوکھے سفر کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا نام کاشف ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں نے ایک نیا پیج بنایا تھا، مجھے ایک پرائیویٹ میسج موصول ہوا جو ایک لڑکے کی طرف سے پیغام تھا جس کی آئی ڈی سے میں بالکل ناآشنا تھا، اور اس نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ وہ اس پیج کا ایک فالوور ہے۔ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، جس کا نام حارث تھا۔ حارث لاہور کا رہنے والا تھا اور اکثر مجھے پرائیویٹ میسج بھیجا کرتا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے میں نے بھی اس کو میسج بھیجنا شروع کر دیے۔ یوں آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ وہ جب بھی اپنی کسی دوست یا کسی آس پڑوس کی لڑکی سے بات کرتا تو مجھے ضرور بتایا کرتا تھا۔ سیل فون نمبر ایک دوسرے کو دینے کے بعد دن میں ایک آدھ بار ہماری گفتگو ہونے لگی۔ اکثر ہماری لمبی لمبی ڈسکشن ہوا کرتی تھی، اور اس بحث و تفہیم کے بعد اکثر میں اسے پوچھا کرتا تھا کہ اپنی یونیورسٹی کی کوئی کلاس فیلو پھنسائی تو آگے سے وہ دانت نکال کر کہا کرتا تھا کہ اس کی کلاس میں ایک لڑکی ہے جو کہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے پھنسانے کے چکر میں یونیورسٹی کے آدھے لڑکے اچھے خاصے بے عزت ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بشمول اس کے یونیورسٹی کے سب لڑکے اس پر مرتے ہیں اور جانے انجانے طریقوں سے اس کو پرپوز کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو یہ کرا کس کے نام پر لگتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات واضح کر دوں، اور وہ بھی یہ کہ حارث کے ساتھ اتنی دوستی کے باوجود بھی ابھی تک میں نے اسے اور اس نے مجھے نہ دیکھا تھا۔ ہم لوگ میسج یا زیادہ سے زیادہ فون پر ہی بات چیت کیا کرتے تھے، اور اتفاق ایسا تھا کہ اس دوران نہ تو میرا لاہور جانا ہوا تھا اور نہ ہی اس کا میرے شہر کی طرف کوئی چکر لگا تھا۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ اس کا مجھے فون آیا، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ مجھے بتا رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی ہیلو ہائے کچھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ یونیورسٹی کی سب سے ماڈرن اور خوبصورت لڑکی کا کرا اس کے نام ہی نکلے گا۔ پھر تھوڑا وقفہ لے کر بولا، میری جان، میری معشوق کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ یونیورسٹی کی ٹاپ اسٹوڈنٹ ہے، اور بھائی یہ مہذب اور پڑھی لکھی لڑکیاں اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی، بلکہ اس قسم کی لڑکیاں شادی کے چکر میں ہوتی ہیں، اس لیے مجھے اس کے ساتھ بڑا محتاط ہو کر چلنا پڑے گا۔ پھر کہنے لگا کہ یار اگر اس نے شادی نہ بھی کی تو کوئی بات نہیں، یقین کرو اس کے ساتھ صرف گپ شپ کرنے میں بھی اتنا مزہ ہے کہ میں تم کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے بعد حارث جب بھی مجھے فون کرتا تو وہ اس لڑکی کے بارے میں ہی گفتگو کیا کرتا تھا کہ آج میری فلاں بات پر وہ اتنا ہنسی تھی کہ سارا ماحول جل ترنگ سا ہو گیا تھا۔ کبھی کہتا کہ آج میں اور وہ کنٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ وہاں پر بیٹھے باقی لڑکے بڑی حسد بری نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یقین کرو ان کی آنکھوں میں حسد کی آگ کو دیکھ کر میرے دل کو جو خوشی ملی بیان سے باہر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ میرا دوست اس حسینہ پر اچھا خاصا لٹو ہو چکا تھا، اور اس کی گفتگو کا محور صرف اور صرف وہی لڑکی ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ حارث کا فون آنا کم ہو گیا، پھر کم ہوتے ہوتے تقریباً ختم ہی ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ میرا دوست اس لڑکی کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کر رہا ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں دفتری کام کے سلسلے میں باس کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ وائبریشن پر لگے ہونے کی وجہ سے میرا موبائل کانپنا شروع ہو گیا۔ میں نے جلدی سے نکال کر دیکھا تو موبائل سکرین پر حارث کا نام چمک رہا تھا۔ چنانچہ فوری طور پر میں نے میسج دیا کہ آفس کے کام میں بیزی ہوں، اس لیے فارغ ہونے کے بعد تم سے بات کروں گا۔ تو آگے سے اس نے جواب میں لکھا کہ میٹنگ ختم ہوتے ہی فون کرنا کہ میں نے تم سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ چنانچہ کام ختم ہوتے ہی میں باس کے کمرے سے باہر نکلا اور حارث کو فون ملا دیا۔ پہلی ہی گھنٹی پر اس نے فون اٹھا لیا، اور دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دی کہ کاشف، آج میں نور کو پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ تو گیا تھا کہ موصوف کس نور کی بات کر رہا ہے، لیکن اسے چھیڑنے کے لیے یوں ہی کہہ دیا کہ کون نور؟ تو میری بات سن کر وہ تھوڑا غصے میں آ کر بولا، ڈرامے نہ کر یار،
میں اسی نور کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تم کو بتایا کرتا تھا، جو کہ میری یونیورسٹی فیلو اور دوست ہے۔ اس کی اتنی لمبی تحمید سننے کے بعد میں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اس سے بولا، جیو میرے شیر۔ اور پھر اگلے ہی لمحے میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتا کہ تم نے اسے دوستی کے لیے منایا کیسے؟ تو کہنے لگا کہ ایک دن کی بات ہے کہ جب میں اسے ڈراپ کرنے گیا تو وہ گاڑی سے نیچے اتر کر مجھے ٹاٹا کر کے جانے لگی، تو اس پر میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس سے کہا کہ اپنے دوستوں کو ایسے رخصت کرتے ہیں کیا؟ میری بات سن کر نور کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ پسنجر سیٹ سے گھوم کر میری طرف آئی اور اپنے منہ کو کھڑکی سے اندر کر کے مسکراتے ہوئے بولی، ہاں اب بولو کہ تمہیں کیسے الوداع کرنا ہے؟ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ایسے کرتے ہیں الوداع۔ میری بات سن کر وہ مصنوعی غصے سے بولی، او ہیلو، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تو میں نے زچ ہو کر اسے پوچھا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ یہ ایک دوست اپنے دوست کو کیسے الوداع کرتا ہے؟ اور اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب نور نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو اس طرح الوداع کرتی ہے۔ اتنی بات کرتے ہی نور تو چلی گئی، لیکن میں کافی دیر تک وہیں کھڑا نور کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر گھر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ کافی دنوں تک میری اس کے ساتھ کوئی بات نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت اس کا فون آ گیا، تو روٹین کی ہیلو ہائی کے بعد میں نے اسے کہا کہ سنو یار، نور کے ساتھ تیری لائف کیسی چل رہی ہے؟ تو میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، ایک دم فرسٹ کلاس۔ پھر اچانک ہی وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، کاشف تم لاہور کا چکر کب لگا رہے ہو؟ تو اس پر میں نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے اس سے کہا کہ کیا بتاؤں یار، تمہیں تو معلوم ہے کہ آفس میں اتنے زیادہ کام ہے کہ فی الحال تو میرا دور دور تک پنڈے سے باہر نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ میری بات سن کر اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، اور پھر باتیں کرتے کرتے اچانک ہی وہ مجھ سے بولا کہ کاشف نور سے ملاقات کرو گے؟ حارث کی بات سن کر ایک دفعہ تو میں حیران رہ گیا، لیکن پھر نور کا سوچتے ہی میں نے اپنی حیرانی کو ایک طرف کیا اور دانت نکالتے ہوئے بولا کہ ضرور ملوں گا۔ تو وہ اس پر اسرار لہجے میں کہنے لگا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا سفر طے کرنا پڑے گا۔ تو آگے سے میں نے اپنے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا کہ سفر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے دوست، تمہیں تو معلوم ہے کہ نور سے ملنے کے لیے تو میں بحریہ منجمد شمالی تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ کہنے لگا، بحریہ منجمد شمالی نہیں یار، بلکہ اس کے لیے تمہیں لاہور آنا پڑے گا۔ تو میں نے جڑ سے جواب دیتے ہوئے کہا، لاہور کون سا دور ہے یار؟ پھر میں نے کہا، جانی تم مجھے دن بتاؤ کہ میں نے تمہارے پاس کب لاہور آنا ہے؟ میری بات سن کر اس نے ایک طویل کہکا لگایا اور پھر بولا، جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم لاہور کب آ رہے ہو تو کس طرح سے آفس کے کاموں کا بہانہ بنا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے نور کا نام لیا تو سب کام وام بول کر مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کب آنا ہے۔ تو آگے سے میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یار ایک دفعہ تم کو بتایا تو ہے کہ نور کو دیکھنے کے لیے میں بحریہ منجمد شمالی تک جا سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سیریس ہو کر بولا، آج جمعے کا دن ہے، کیا تم کل لاہور آ سکتے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل دوپہر کو بس پر بیٹھ کر تیرے پاس آ رہا ہوں۔ تو وہ میری بات کو ڈن کرتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے جانی، میں تمہیں بس اسٹاپ پر لینے آؤں گا اور رات کا کھانا ہم دونوں مل کر ہی کھائیں گے۔ چنانچہ اس کے ساتھ پروگرام وغیرہ طے کرنے کے بعد میں نے فون رکھ دیا اور نور کے خواب دیکھنے لگا۔ اگلے دن میں نے لاہور کی بکنگ کروائی اور گھر آ کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا اور نہانے کے بعد تیار ہو کر گھر والوں کو یہ بتایا کہ میں آفس کے کام سے لاہور جا رہا ہوں، اور بس پر بیٹھ کر سارے راستے نور کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اور جب میری بس لاہور کی حدود میں داخل ہوئی تو میں نے حارث کو فون کر دیا، اور میرا فون سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، اور اگر ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا تو میں وہیں پر رک کر اس کا انتظار کروں، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ چنانچہ جیسے ہی ہماری بس ڈرائیو اڈے پر پہنچی تو میں نے حارث کو فون کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بس ٹرمینل میں داخل ہو گئی ہے۔ تو آگے سے وہ جواب دیتے ہوئے بولا کہ فکر نہیں کرو دوست، میں اڈے پر پہنچ گیا ہوں، اور کیونکہ ہم دونوں کی یہ فرسٹ ملاقات تھی اس لیے وہ اپنی نشانی بتاتے ہوئے بولا کہ اس نے گرین کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ بس کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ چنانچہ بس رکنے پر میں جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلا
तो ग्रीन शर्ट पहने एक गोरा चिट्टा और बहुत खूबसूरत सा लड़का एन बस के गेट के सामने खड़ा था। उसको देखकर मैं समझ गया कि वह हारिस ही हो सकता है। चुनाचा बस से उतरते ही मैं सीधा उसके पास पहुंच गया। इतनी देर में उसने भी मुझे पहचान लिया और वो बड़े ही तपाक के साथ मिला और अलीक सलीक के बाद मैं उससे बोला, यार तुमने अपनी जो तस्वीर मेरे साथ शेयर की थी इसमें तो तुम अच्छे खासे जूनी लग रहे थे, लेकिन दर हकीकत तुम बड़े क्यूट और ग्रेसफुल लड़के हो। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और मेरे साथ साथ चलते हुए बोला, तस्वीर की बात छोड़ो कि तुमने भी अपनी जो तस्वीर मेरे साथ शेयर की थी उसमें तुम भी अच्छे खासे काले बेजंग लग रहे थे, लेकिन असल में तुम सांवले बल्कि बहुत पुरकशिश कलर के मालिक हो। और इस तरह की बातें करते हुए उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी है और मैंने देखा कि वो एक जदीद मॉडल की सफ़ेद करोला थी, जिसे देखकर मैं इससे इम्प्रेस होते हुए बोला, अच्छा ये बताओ कि नूर कहाँ है। तो मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और मुझे आंख मारते हुए बोला, अभी अभी तो बस से निकले हो, ज़रा सांस तो ले लो। और इसके साथ ही मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठा तो मुझे अपने पीछे से एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी, हाय। और ड्राइविंग सीट के साथ बैठे बैठे मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो एक चांदे महताब गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ इसलिए ज़्यादा देखने से परहेज़ किया कि क्या पता ये खतून हारिस की कोई रिश्तेदार ही ना हो। इसलिए मैंने इस लड़की के साथ सरसरी सा हेलो हाय किया और फिर हारिस के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। हैरत की बात यह है कि उसने भी मेरे साथ उस लड़की का तारफ़ कराने की कोई ज़रूरत महसूस न की और यूं हम दोनों गपशप लगाते हुए लाहौर के एक पोश एरिया में दाखिल हो गए। हाँ, याद आया कि हमारी इस गपशप के बीच में वो खूबसूरत सी लड़की भी शरीके गुफ्तगू रही और फिर कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक बड़ी सी कोठी के सामने जा खड़ी हुई। हारिस ने घर से ज़रा दूर अपनी गाड़ी रोकी और फिर गाड़ी से निकलकर उस लड़की के साथ चल पड़ा। गेट के नज़दीक पहुंचकर वो लड़की इस शानदार घर में घुस गई। हारिस वापस आकर जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैंने बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में इससे पूछा कि यार ये लड़की कौन थी। तो आगे से वो बड़े ही इत्मीनान के साथ बोला, ये नूर थी। नूर का नाम सुनते ही मैंने गुस्से के आलम में उससे बोला, पहले नहीं बता सकते थे। तो वो दांत निकालते हुए कहने लगा, मैं तो तुम्हें बताने के लिए तैयार था, लेकिन क्या करूं, नूर ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया था। तो मैंने हैरान होकर इससे पूछा कि वो क्यों। तो वो जवाब देते हुए बोला कि असल में वो तुमको जज कर रही थी। फिर मैंने इसे पूछा कि अच्छा ये तो बता कि इसने ऐसा क्यों किया। तो वो हंसते हुए बोला, यार वो कोई आम लड़की नहीं है। अगले दिन मैं और हारिस नाश्ता वगैरह करने के बाद तकरीबन 10:30 बजे घर से निकले और ज़ाहिरी बात है कि हमारी मंजिल नूर का घर था कि जहाँ से इसे हमने पिक करना था। रास्ते में हारिस गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझसे कहने लगा कि नूर को लेकर मैं एक स्टोर पर कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के बहाने रुकूंगा। इतनी देर में तुम उसके साथ अपनी जान पहचान कर लेना ताकि कोई उलझन न रहे। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। इसी दौरान हमारी गाड़ी नूर के घर के करीब पहुंची तो हारिस ने अपने सेल फोन से इसे बाहर आने को कहा और जैसे ही हमारी गाड़ी उसके घर के करीब पहुंची तो नूर पहले से ही गेट के बाहर मौजूद खड़ी थी। मैंने नूर को देखा तो देखता रह गया। इसके बारे में क्या लिखूं कि हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, बस इतना ही कह सकता हूँ कि क्या अदा के जलवे तेरे पार दिल के टुकड़े हो गए। हज़ारों वाला मामला था कि उसने बड़ी शानदार ड्रेसिंग की हुई थी। गाड़ी रुकते ही वो पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, हेलो काशिफ, कैसे हो आप। तो आगे से मैंने भी उसकी तरफ मुस्कुराहट उछालते हुए कहा कि एकदम ठीक, अब सुनाओ। इससे पहले कि नूर मेरी बात का जवाब देती, गाड़ी चलाते हुए हारिस ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और कहने लगा, उम्मीद है कि तुम्हारा आज का दिन हमारे साथ अच्छा और यादगार गुजरेगा। और फिर इसी तरह की हल्की फुल्की बातें करते हुए हम लोग सफ़र करते रहे। कुछ देर के बाद हारिस ने एक बड़े से स्टोर के सामने गाड़ी खड़ी करते हुए कहा कि तुम दोनों यहीं बैठकर बातें करो, इतनी देर में मैं दोपहर के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ। और जैसे ही हारिस गाड़ी से उतरकर स्टोर की तरफ बढ़ा तो मैंने अपना मुंह पीछे की तरफ करते हुए नूर से कहा कि इस ड्रेस में आप बहुत गजब ढा रही हो। मेरी बात सुनकर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और यूं नूर के साथ मेरी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर अगले 5-10 मिनटों में ही रफ्ता रफ्ता नहीं बल्कि तेज़ी के साथ वो मेरी हस्ती का समान हो गई।
کچھ دیر بعد نور کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اچانک ہی میں نے اسے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ نور جی، اور وہ یہ کہ رات آپ نے حارث کو میرے ساتھ اپنا تعارف کروانے سے منع کیوں کیا تھا؟ میری بات سن کر وہ بڑی شوخی کے ساتھ کہنے لگی، میری مرضی۔ تو آگے سے میں نے کہا کہ پتہ ہے، جب حارث نے مجھے بتایا کہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی لڑکی آپ تھی تو یہ سن کر میں نے حارث کو پوری 1.25 گالیاں دی۔ میری بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولی، اوف، اس کو ایسا کرنے سے میں نے ہی منع کیا تھا۔ تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے ایسا کرنے سے کیوں منع کیا تھا؟ میرے اس طرح ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے سے وہ تھوڑی گڑبڑ سی ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بڑے اعتماد سے کہنے لگی، وہ اصل میں آپ کو جج کرنا چاہتی تھی۔ تو میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا کہ پھر آپ نے کیا جج کیا؟ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے نور کی آنکھوں میں پیار کی پرچھائی نظر آئی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی یہ پرچھائی غائب ہو گئی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بظاہر تو آپ بہت کیوٹ لگتے ہو۔ نور کی اس بات پر میں نے کہا، تھینک یو مس نور۔ اسی اثنا میں حارث اسٹور سے کچھ چپس، کولڈ ڈرنکس اور سینڈوچ لے کر واپس آ گیا، لیکن اس نے سامان پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے ایک پراسرار سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہم لاہور کے مشہور اور پرفضا مقام جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ شام کا سمندر، ماحول، ہلکی ٹھنڈی ہوا اور پانی پر پڑتی سنہری دھوپ نے ماحول کو حد سے زیادہ رومانی بنا دیا تھا۔ حارث نے اچانک گاڑی سے اترتے ہوئے کہا کہ تم دونوں ذرا واک کرو، میں گاڑی کے ٹائر میں ہوا چیک کروا کر آتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں اور نور جھیل کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ٹھنڈی ہوا نور کی زلفوں کو چھو کر گزر رہی تھی اور اس کی خوشبو میرے حواس پر چھا رہی تھی۔ اچانک نور چلتے چلتے رک گئی اور میری طرف مڑ کر دکھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرچھائی اب صاف دکھائی دے رہی تھی جو اسٹور کے باہر ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی، کاشف جانتے ہو میں نے حارث کو کیوں کہا تھا کہ وہ تمہیں میرا طرف نہ کروائے، اور میں نے تمہیں جج کیوں کرنا چاہا؟ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور مدھم آواز میں پوچھا، ہاں نور، میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں، بتائیے۔ نور نے اپنی پلکیں جھکائی، اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور وہ بے حد رومانی لہجے میں بولی، حارث مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن جب بھی وہ تمہاری باتیں کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرا ایک دوست ہے کاشف، جو دل کا صاف، مخلص اور سچا انسان ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو انسان بغیر دیکھے اپنے دوست کے لیے بحریہ منجمد شمالی تک جانے کو تیار ہو سکتا ہے، اس کا اپنا دل کتنا بڑا ہوگا۔ اور کل جب میں گاڑی میں بیٹھی تو تمہاری نظروں میں میرے لیے جو عزت اور شرافت تھی، اس نے مجھے پہلا امپریشن ہی سحر انگیز دے دیا۔ یہ سن کر میرے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ میں نے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ نور نے بھی اس بار اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا۔ میں نے سچائی کے ساتھ کہا، نور، میں تو یہاں صرف ایک دوست کی خوشی اور تمہاری ایک جھلک دیکھنے آیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری تقدیر مجھے یہاں لے آئی ہے۔ نور نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھوڑا اور کس کے پکڑ لیا اور بولی، تقدیر نہیں کاشف، یہ دل کا رشتہ ہے۔ اتنے میں حارث دور سے آتا دکھائی دیا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی غصہ یا حسد نہیں تھا، بلکہ ایک سچے دوست کی مسکراہٹ تھی۔ جب وہ ہمارے قریب آیا تو اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، مجھے معلوم تھا نور کا اصل ہم سفر میں نہیں بلکہ تم ہو۔ نور نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ میرے لیے صرف ایک اچھی دوست ہے، اور جب میں نے اسے تمہاری سادگی کے قصے سنائے تو وہ بن دیکھے ہی تمہاری شخصیت سے متاثر ہو چکی تھی۔ میں تو صرف تم دونوں کو ملانے کا ذریعہ بنا ہوں۔ حارث کی یہ قربانی اور سچائی دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے ہم دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ سچے دوست وہی ہوتے ہیں جو اپنے یار کی زندگی میں خوشیاں باندھیں۔ کچھ دن لاہور میں نور اور حارث کے ساتھ گزارنے کے بعد میں واپس اپنے شہر آ گیا، لیکن اب میں اکیلا نہیں تھا۔ نور کی یادیں اور اس کا پیار میرے ساتھ تھا۔ جلد ہی حارث نے سچے دوست کا حق ادا کرتے ہوئے نور کے گھر والوں سے میرے لیے بات کی اور ہمارے گھر والوں کو لاہور بلا کر ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری اور نور کی منگنی ہو گئی، اور وہ نور جس کو پانے کے لیے پوری یونیورسٹی کے لڑکے دیوانے تھے، آج میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ اور میری شریک حیات بن چکی تھی۔ ایک انجانے پے سے شروع ہونے والا یہ سفر
لاہور کی خوبصورت جھیل کے کنارے پروان چڑھ کر ایک سچے اور دلکش ہم سفر کی شکل میں اپنے بہترین اور باوقار انجام کو پہنچا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ سچی محبت اکثر آپ کو وہاں ملتی ہے جہاں آپ نے اس کی توقع بھی نہیں کی ہوتی؟ اور کیا انسان کو اپنے نصیب کے خوبصورت رشتوں کا انتظار یوں ہی صابر ہو کر نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔